یا ذوالجلال والاکرام، یا رب یا رب یا رب۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں دین کا علم دین کو۔ الف سے لے کر یا تک بچوں کو لیڈیز اپنی بچیوں کو پڑھا سکتی ہیں، سکھا سکتی ہیں، جینٹس اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اگر بچے کو اللہ کے 99 صفاتی نام یاد ہو رہے ہیں تو بہت حد تک پاسبلٹی ہے کہ حافظہ شروع کروایا جا سکتا ہے۔ ری ایگزام کے لیے اس کے گھر میں ہی چیک بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو اور نبی کے نام یاد ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ حدیثوں کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ دعا میں یا ذوالجلال والاکرام، یا رب یا رب یا رب پڑھنے کے بعد اپنی دعا کرنا چاہیے، اور بیچ بیچ میں یا ذوالجلال والاکرام کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے، اور آمین سے دعا پوری کرنا چاہیے۔ جس دعا پر آمین ہو جاتی ہے تو وہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ اور حدیث کے ذریعے ہی پتہ چلا تھا کہ الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ایاک نعبد و ایاک نستعین تک اللہ کی حمد ہے، اس کے بعد دعا شروع ہوتی ہے، اور وہ جو آپ کو پتہ ہے آمین پر پوری ہوتی ہے۔ انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون، سورہ الحجر کی شاید 9ویں آیت ہے، تو اس میں اللہ نے اعلان کیا ہے اور ذمہ لیا ہے اس قرآن کو سنبھالنے کا، کیونکہ پہلے کی کتابوں کا حشر تو جو ہوا سو ہوا، اور ابھی جو عالم دین کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ گھر میں قرآن ہمیشہ ترجمے والے لائیں، کیونکہ عربک لوگ ہی اس کو اوریجنل لینگویج میں سمجھ سکتے ہیں۔ اپنے یہاں مشکل ہے اسے پڑھنا اور سمجھنا، تو اس میں تمیز تہذیب جو بھی گھر میں آپ کے ہو ویسی کم سے کم دیکھ کے لائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تکلیفیں برداشت کری تھی وہ ہم تک آخری میں یہ جو قرآن آنے والا تھا اس کے لیے برداشت کری تھی، تو اپنے لیے دعا بھی کری تھی سب کے لیے کہ کسی کو پریشانی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ آگے کی امت پریشان نہ ہو، تو اپنے ہاں ایسا سلجھا ہوا دین سے تعلق کا علم رکھیں۔